والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا وخليل ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سورہ کافرون کی ابتدائی آیات اس لیے تلاوت کی ہیں کہ ان کا شان نزول بتائیں. سورہ کافرون کیوں نازل ہوئی ہیں جی بتائیں. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہاں شاباش ماشاء اللہ. اچھا ودوا لو تدہنوا فیدہنون. مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ لچک اختیار کرنا. ایک ہوتا ہے لفظ مدارات، ایک ہوتا ہے مداہنت. دونوں میں فرق کریں گے. مدارات جو ہے وہ نرمی مدارات کے اندر بھی ہوتی ہے. مداہنت کے اندر ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو، سمجھوتا، کمپرومائز، مفاہمت، کوئی ایسی آپس میں کچھ لے دے کے معاملے کو طے کر لیا جائے. تو کفار یہ چاہتے تھے کہ کچھ آپ ہمارے ساتھ مداہنت کا رستہ اختیار کریں، ہم بھی آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، آپ بھی ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم کریں ایک سال آپ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت قسم کی آیات ان کے جواب میں نازل فرمائی. کون سی پہاڑی کو انہوں نے سونے کا بنانے کا مطالبہ کیا تھا؟ ہے جی صفا. ماشاء اللہ. صفا پہاڑی کو. احد پہاڑ ہے پہاڑی نہیں ہے. تھوڑا سا لفظوں میں بھی فرق کریں. اچھا یہ بتائیے کہ وہ 3 سوالات کون سے تھے جو کفار قریش کو یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں؟ روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں. اچھا یہ جواب اب خواتین دیں گی، آپ نے خاموش رہنا ہے. قریش نے اپنے 2 نمائندے یہودیوں کی طرف بھیجے تھے، ان دونوں کا نام کیا تھا؟ ہاں ماشاء اللہ. نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ 2 نمائندے قریش نے بھیجے تھے. وہ کون سے نابین صحابی ہیں کہ جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے اور آپ کو ان کا آنا ناگوار گزرا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعوت دے رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. کفار قریش کو آپ کی رفتار میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے. دعوت کی رفتار میں، تبلیغ کی رفتار میں، جہاں کوئی موقع آپ کو مل جاتا، جہاں کچھ لوگ اکٹھے نظر آتے، حج کا موسم آتا، منڈیاں لگتی، مختلف جگہوں پر بازار لگتے، آپ وہاں جاتے اور دعوت دیتے. اس دعوت میں آپ کو نتیجے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی. اور یہی اصل بات ہے سمجھنے کی. داعی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے بات کو منوا کے چھوڑنا ہے، نہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر نتیجے کا اندازہ لگائے اور اس حساب سے دعوت دے. نہیں، داعی کا کام ہے کہ اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بس اس اسلوب کو اختیار کر کے دعوت دینا. رد عمل کیسا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے. جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ مانے گا یا نہیں مانے گا، یہ نتیجہ بھی اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی نگران، نگہبان یا داروغہ مقرر نہیں کیے گئے.
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جسے آپ بڑے اچھے انداز میں ادا فرما رہے تھے۔ دعوت کا کام پورے زور و شور سے جاری تھا، اسی لیے تو کفار قریش پریشان ہو رہے تھے، اور یہ دعوت ایک لمحے کے لیے بھی ان کو قبول نہیں تھی، گوارا نہیں تھی۔ اور بالخصوص جیسے جیسے کوئی مسلمان ہو رہا تھا اور آپ کی دعوت بڑھ رہی تھی، پھیل رہی تھی، لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے تھے، کسی نے اسلام قبول کر لیا، کسی نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اس کے دل میں اسلام کی ہمدردی آ گئی، اور پھر جو بھی ایک مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سن لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ کئی ایسے افراد آئے جنہوں نے آپ کی دعوت کو سنا، اسی وقت اسلام قبول کر لیا بغیر سوچے سمجھے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو مسلسل کفار قریش کو پریشان کیے چلی جا رہی تھی۔ اور اب انہوں نے پہلے تو مختلف لالچیں دی، مختلف لالچیں دے کر، ہتھ کنڈے اور بات چیت کا رستہ اختیار کر کے مختلف طریقوں سے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے پھر آگے مزید قدم بڑھایا، اور وہ یہ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تکلیفیں دی، ایذائیں پہنچائی، آپ پر تشدد کیا، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے کے ناپاک منصوبے تک بنائے۔ یعنی دشمنی کے اندر پھر اتنا آگے بڑھے۔ یہ جو اسلام دشمنی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ، قریش کے لوگ، حتیٰ کہ سگا چچا ابو لہب، کسی چیز کا لحاظ نہیں۔ یہی کہا تھا نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ چلو اور کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، کم از کم قرابت داری کا تو لحاظ کرو، رشتہ داری کا تو لحاظ کرو۔ انہوں نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا اور کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کیا، نہ حسب کا، نہ نسب کا، نہ قرابت داری کا، نہ رشتہ داری کا، اور نہ کسی اور چیز کا، نہ اس بات کا کہ وہ خود آپ کو بعثت سے پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا۔ اسلام دشمنی میں آگے سے آگے بڑھے اور آپ پر تشدد اور آپ کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچانی شروع کی۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا نازک حساس باب ہے سیرت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا جو کام کیا ہے، اس مشن کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور قرآن مجید میں مسلسل، خاص طور پر مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تلقین فرمائی، مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں مسلسل یہ حکم آ رہا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، لڑائی کی اجازت نہیں تھی، عفو درگزر کا رستہ اختیار کرنا ہے، یہ جو مرضی کرتے رہے، آپ نے ان کے جواب میں کچھ نہیں کرنا، اور کوئی ایسا رد عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ ان حالات سے تنگ آ کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تو دیجیے، اپنا بدلہ لیں، ہمیں لڑائی کی اجازت دیجیے، آپ یہ ہمیں اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، اتنا ستا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انی لم اومر بقتال، مجھے لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایسا بھی ہوا کہ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنے سخت حالات تھے یہ مکی دور کے، جس میں مسلسل ایذائیں اور تکلیفیں وہ دے رہے تھے، کہ بعض صحابہ آپ کے پاس آئے، آپ بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرمایا ہے، کہنے لگے، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگ جو تھے، گڑھا کھودا جاتا تھا، ان کو لا کے اس میں ڈال دیا جاتا تھا، آرا لا کے سر پہ رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اور لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے جسموں پہ پھیری جاتی، جن سے ان کی ہڈیاں اور گوشت تک متاثر ہوتے۔ ما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ ساری باتیں ان کو ان کے دین سے نہیں روک پاتی۔ تو یہ مسلسل آپ تربیت فرما رہے ہیں، اور ہم نے تو وہ تکلیفیں، وہ ایذائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے آئی، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم دعوت اور تبلیغ کے کام سے بھاگتے ہیں۔
ایک دفعہ دعوت دیتے ہیں، کوئی آگے سے بات سننی پڑ جائے، یا اگلا آدمی اپنا کوئی رویہ دکھا دے، کوئی مزاج دکھا دے، کوئی طبیعت دکھا دے، انسان ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے جواب میں، تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک کو دعوت دیں، دوبارہ مانے نہیں، دوبارہ دعوت ہی نہیں دیتے۔ تو یہ سب ہماری کمزوریاں ہیں دعوت اور تبلیغ کے میدان میں۔ یہ تو کام اس وقت بھی نہیں چھوڑا جاتا جب بڑی بڑی تکلیفیں کیوں نہ دی جا رہی ہوں، حتیٰ کہ شہید تک کرنے کے پروگرام کیوں نہ بنائے جا رہے ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، مجھے اللہ کے رستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں جتنی تکلیفیں کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، مجھے اللہ کے رستے میں اللہ کی خاطر اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اتنا کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ، مجھ پر مسلسل 30 دن اور راتیں ایسی بھی گزری ہیں، پورا مہینہ، کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسا کھانا نہیں ہوتا تھا جسے کوئی جگر والا یعنی جاندار کھا سکے۔ کھانے کی کوئی چیز تک میسر نہیں ہوتی تھی سوائے اس تھوڑی سی چیز کے، یواری ابط بلال، جسے بلال اپنی بغل میں چھپا لیا کرتے تھے، جسے بلال کی بغل چھپا لیا کرتی تھی۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اتنی تکلیفیں، اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا خوف زدہ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس دعوت اور تبلیغ کے کاموں کو جاری رکھا۔ اور دیکھیے یہی وہ بات ہے، آپ سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے سخت آزمائشیں کن پر آئی؟ فرمایا الانبیاء، نبیوں پر آئی۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان سے کم تر درجے والے ان پر آئی، پھر جو ان سے کم تر درجے والے ان پر آئی۔ تو جس طرح سب نبیوں رسولوں میں امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، اسی طرح تمام نبیوں رسولوں میں جو قربانیاں دعوت اور تبلیغ کے میدان میں آپ نے دی ہیں، جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی، جو سازشیں آپ کے خلاف کی گئی، کسی نبی اور رسول کے خلاف اس طرح کی نہ سازشیں ہوئی، نہ اس طرح کی تکلیفیں اٹھائیں۔ کتنی آیات ہیں جن میں صبر کا حکم ہے، مکی صورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مزمل، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجیے اور اچھے انداز سے ان کو چھوڑ دیجیے آپ، یعنی ان کے جو آگے سے رویے آ رہے ہیں، نارواں سلوک ہے، اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ کہیں فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے، آپ صبر کیجیے۔ لَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانیے۔ کافروں کے بارے میں کہا بات ان کی نہیں ماننی آپ نے، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن صبر کیجیے، اپنا کام آپ کرتے چلے جائیے۔ کہیں فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجیے، آپ کا صبر محض اللہ کی توفیق ہی سے ہے، صبر اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا۔ اب صبر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا، تصبر يتصبر تصبراً باب تفاعل ہے، یعنی کسی کام کو مشقت کے ذریعے سے، تکلف کے ذریعے سے کرنا، تو انسان صبر کرنے کی کوشش تو کرے، وہ اپنے اوپر محنت کرے صبر کرنے کے تعلق سے، یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرما دے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غمگین نہ ہوئیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو سازشیں یہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ کہیں فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو باتیں آپ سے کہی جا رہی ہیں آپ سے پہلے رسولوں سے بھی کہی گئی، لہذا ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حکم تھا دعوت بھی دیتے رہیے، صبر بھی کیجیے اور خوب اللہ کی عبادت بھی کیجیے۔ یہ سب دعوت اور تبلیغ کے میدان میں یہ کام ضروری ہے۔
کہ انسان صبر کو لازم پکڑے۔ ایک داعی کے اندر اگر صبر نہ ہو، جلد بازی ہو اور برداشت نہ ہو، تحمل نہ ہو، حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو، کہ اس نے جس کو دعوت دی آگے سے، یہ جو دعوت کا میدان ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دعوت اور تبلیغ کا کام کرے تو لوگ اسے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ یہ کانٹوں کی سیج ہے، کانٹوں کی سیج۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مفسرین کہتے ہیں جہادًا کبیرہ سے مراد مکی دور میں دعوت اور تبلیغ کا کام۔ یہ جو آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں مکی دور میں، اس کو جہاد کبیرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو یہ صبر، حلم، بردباری اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں خوب محنت، یہ بھی ایک داعی کے لیے ضروری۔ عبادت میں جتنی محنت کریں گے، اب ایک داعی دعوت اور تبلیغ کا بیچارہ کیا کام کرے گا جس سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز باجماعت کا پابند نہیں ہے، اذکار کا پابند نہیں ہے، صبح و شام کی دعائیں اس سے نہیں پڑھی جاتی، قرآن پابندی سے اس سے نہیں پڑھا جا رہا، تو کیا وہ دعوت کا کام کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ آپ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ حجر کی آخری آیات میں کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو یہ انتہائی اہم چند بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کی ہیں۔ کفار قریش نے جو آپ کو تکلیفیں دینے اور ایذائیں پہنچانے کی منصوبہ بندی کی، اس سارے پروگرام کی قیادت ابو لہب کے پاس تھی۔ ابو لہب کون ہے؟ آپ کا سگا چچا ہے۔ پروگرام کیا ترتیب دیا؟ کہنے لگے کہ ہم نے ہر طرح سے بات کر کے دیکھ لی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا آخری رستہ یہ ہے کہ اب شدید قسم کی مخالفت کرنی ہے آپ کی، اور سخت رد عمل اس طرح ظاہر کرنا ہے کہ آپ کو تشدد کا نشانہ بنانا ہے، اذیتیں پہنچانی ہے۔ اور یہ جو فیصلہ قریش کے لوگوں نے کیا، یہ ابو لہب کی قیادت میں باقاعدہ اکٹھے ہوئے اور وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ باقاعدہ ٹولیاں بنائیں گے، گروہ بنائیں گے الگ الگ، اور ان گروہوں کا، ان ٹولیوں کا کام ہی یہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا، آپ کو پریشان کرنا، آپ کو ستانا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو تکلیفیں دینا۔ اتنا آسان نہیں تھا اسلام قبول کرنا اس دور میں۔ آج تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں، وہ تشدد، وہ اذیتیں ہم نے دیکھی ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کے ساتھ ایک تعلق رسمی اور واجبی سا ہے۔ ہم دین کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس دین کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھ رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو اس اسلام کی خاطر بڑی ماریں کھائیں، بڑی تکلیفیں، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے۔ شاعر مشرق نے کہا نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ آسان سمجھتے ہیں لوگ مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شدید ترین مخالفین تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے والے، ایذائیں پہنچانے والے تھے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ابو لہب۔ یہ چند نام ہیں، یہ لکھ لیجیے آپ، جو بڑے بڑے آپ کے مخالفین تھے۔ ابو لہب آپ کا سگا چچا ہے، اس کی بیوی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی ام جمیل، یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور اس کا نام عروہ تھا، ام جمیل۔ اسی طرح ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، نضر بن حارث، اخنس بن شریق اور ابی بن خلف۔
ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل عروہ، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، اخنس بن شریق اور ابی بن خلف، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالفین تھے اور سر عام آپ سے دشمنی کرنے والے، بلکہ خود ہی نہیں دوسروں کو بھی اس پر اکسانے اور ورغلانے والے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ 5 افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کا استہزاء کرنے اور آپ سے بدسلوکی کرنے میں تمام حدوں کو عبور کر لیا تھا۔ یہ 5 افراد یہ ہیں: اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اور 5ویں نمبر پر حارث بن طلاطلہ، یہ طاء ہے، حارث بن طلاطلہ۔ یہ بھی بڑے بڑے آپ کے گستاخ تھے، مستہزئین، بڑے بڑے استہزاء کرنے والے 5 افراد۔ اسی طرح اور بھی دیگر کافر ہیں ان کے علاوہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو ستایا، آپ کو اذیتیں دی۔ ان میں سے چند یہ ہیں: ابو قیس بن فاکہ، ابو قیس بن فاکہ، منبہ اور نبی، یہ حجاج سہمی کے بیٹے ہیں دونوں، منبہ اور نبی۔ زہیر بن ابی امیہ، یہ زہیر بن ابی امیہ جو ہے نا، یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھائی ہے۔ صائب بن ابی صائب، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید، عدی بن حمراء، عدی بن حمراء، عاص بن ہشام یا بعض کے بقول ہاشم، عاص بن ہشام اور ابن الاسداء ہذلی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان، یہ 3 نام ہیں: ابو سفیان بن حرب، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ یہ تینوں بھی اگرچہ کھلم کھلا آپ سے دشمنی کرتے رہے، لیکن انہوں نے آپ کو ایسا نقصان نہیں پہنچایا جس طرح کا سخت نقصان ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے پہنچایا۔ ابو سفیان، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ان تینوں نے بھی آپ سے دشمنی کی ہے، لیکن اس طرح آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ اذیت دی اور آپ پر تشدد کیا جس طرح کے دیگر کافروں نے کیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ان کو نظر آتے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ پیچھے پیچھے وہاں پہنچ جاتے اور طرح طرح سے آپ کو ستاتے، تانے دیتے، آوازیں کستے، شور مچاتے۔
اور استغفراللہ معاذ اللہ یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قدر گستاخی کا رویہ اختیار کیا۔ آخر ان میں سے جو بڑے بڑے گستاخ تھے اس قدر برے انجام سے دوچار ہوئے تو کیوں ہوئے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلمید شیطان کہتے تھے، استغفراللہ معاذ اللہ، کہ آپ کو جو کچھ سکھاتا ہے شیطان سکھاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، سورہ شعراء کے آخر میں۔ تو وہ استغفر اللہ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ شیاطین آپ کو سکھاتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو وہ اس طرح آپ کو پریشان کرتے اور کہتے آپ کی طرف اشارے کر کے کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے ہوئے یہ بات کہتے تھے۔ اسود بن عبد یغوث یہ بھی آپ کا ایک گستاخ تھا، آپ کو ستانے والوں میں شامل تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر استہزاء کرتا کہ یہ جملے کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج آسمان سے تم پر وحی نازل نہیں ہوئی؟ وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ عبد المطلب کا فرزند کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اس وحی کے تعلق سے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ جو آپ کو اذیت دی وہ ان کافروں نے دی جو آپ کے پڑوس میں رہ رہے تھے۔ آپ کے پڑوس میں جو کافر رہ رہے تھے، ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ان میں سے چند کے نام ذکر کیے ہیں۔ ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء اور ابن الاسداء ہذلی۔ یہ 5 افراد ہیں، ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء اور ابن الاسداء ہذلی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، کافر تھے، شدید ترین آپ کے مخالف تھے، اور اذیتیں پہنچانے میں، تکلیفیں دینے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ان میں سے صرف ایک مسلمان ہوئے، حکم بن ابی العاص، ان کے حصے میں اسلام آیا، باقی آپ کا کوئی پڑوسی ان دیگر کافروں میں سے مسلمان نہیں ہوا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو اپنا معمول بنا رکھا تھا کہ جب کبھی یہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ گندگی وغیرہ اٹھا کر نشانہ باندھ کر آپ پر دے مارتے، پھینک دیتے آپ کی طرف۔ کوئی بچے دانی اٹھا کر لے آتا، کوئی اور غلاظت لے آتا، گندگی لے آتا، اور نشانہ باندھ کر آپ کے اوپر پھینک دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت کو، اس گندگی کو لکڑی پر اٹھا کر دروازے سے باہر تشریف لاتے اور صرف اتنے جملے ارشاد فرماتے، یا بنی عبد مناف ای جوار ھذا، اے بنو عبد مناف یہ کون سی ہمسائیگی ہے، یہ کون سی پڑوسی ہے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ تم اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کر رہے کہ میں تمہارا ہمسایہ ہوں، تمہارا پڑوسی ہوں، اور اس قدر مجھے تکلیف دے رہے ہو کہ اس طرح غلاظت اور گندگی کے ڈھیر جو ہے وہ مجھ پر پھینک رہے ہو۔ بس آپ اتنے جملے ارشاد فرماتے اور اس گندگی کو دروازے سے باہر ایک طرف پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا تھا نا، صبر کیجیے، آپ درگزر کیجیے، اعراض کیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ تو یہ اعراض تھا آپ کا کہ آپ نے
رد عمل میں کوئی ایسا اقدام ان کے خلاف نہیں کیا، صبر کیا آپ نے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے یہ احتیاط اختیار فرمائی کہ جب آپ گھر کے اندر نماز ادا کرتے تو آپ نے اندر ہی مٹی کا ایک کچی سی جگہ محفوظ اپنے لیے بنا لی تھی، جس کو گھر وندہ بولتے ہیں، مٹی کا کچا سا جو گھر ہوتا ہے اندر چھوٹا سا، جس میں آپ پھر نماز ادا کیا کرتے تھے، ان غلاظتوں اور گندگیوں سے بچنے کے لیے جو یہ آپ کے اوپر پھینکا کرتے تھے۔ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، انہوں نے یہ کام بھی پکڑ رکھا تھا کہ آپ کے دروازے پر کچرا پھینک دیا کرتے تھے، گندگی کے ڈھیر، کچرا یہ آپ کے دروازے پر پھینکا کرتے تھے۔ اور ان کے متعلق ہی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے لیکن بہرحال سیرت نگاروں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کنت بین شر جارین ابی لہب وعقبۃ بن ابی معیط، میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہ رہا تھا، ایک ابو لہب اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط۔ ان کانا لیاتیان بالفروث فیطرحانها علی بابی، فرمایا یہ لید اور گوبر لے کے آتے اور اسے میرے دروازے پہ پھینک دیا کرتے تھے۔ اور یہیں پھر یہ واقعہ بھی ایک دفعہ پیش آیا کہ ابو لہب ایک موقع پر آپ کے دروازے پر گندگی پھینک رہا تھا، سگا چچا ہے آپ کا، لیکن دیکھیں کہ اسلام دشمنی میں کس قدر آگے جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر رہا تھا، یہ نہیں کہ کسی کو شرارتی تو پیچھے لگا رکھے تھے انہوں نے، ان کو بھی سکھا رہے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بھی یہ کام کر رہے تھے۔ ابو لہب ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر گندگی پھینک رہا تھا، آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کے دل میں آپ کی محبت، خاندانی غیرت، قبائلی حمیت موجود تھی کہ بعض ایسے مواقع آئے، آگے چل کے پڑھیں گے آپ، ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، تو وہ اس چیز کا بڑا لحاظ تھا کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس طرح آپ کو تکلیف پہنچاتا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ابو لہب کو دیکھا کہ وہ آپ کے دروازے پر گندگی پھینک رہا ہے، تو انہوں نے وہ ساری گندگی اٹھا کے ابو لہب کے سر پہ ڈال دی۔ ابو لہب ان کو بے وقوف، بے دین، گمراہ اور اس قسم کے جملے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ابو لہب کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ از خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے دروازے پر گندگی پھینکے، لیکن جو بھی یہ کام کرتا اس نے پھر کچھ اور لوگوں کو اس پر اکسایا، ان کے ذریعے سے یہ کام کرواتا تھا اور ان کی پشت پناہی کیا کرتا تھا۔ شروع میں خود بھی کرتا رہا، لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جب آڑے آئے اور ایک مرتبہ انہوں نے اس کو اس طرح دیکھا تو گندگی اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دی، تو پھر اس کے بعد ابو لہب تھوڑا سا سہم گیا اور خود اس نے پھر یہ کام نہیں کیا، لیکن اور لوگوں کو اس پر اکسایا اور ان کی پشت پناہی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی طرح اور بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ ایک مرتبہ گوبر سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے لا کر اس نے الٹ دیا۔ یہ طلیب بن عمیر بن وہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اروا کے بیٹے تھے، طلیب بن عمیر بن وہب، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، آپ کی پھوپھی اروا بنت عبد المطلب ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو وہ ٹوکرا اس سے چھین کر اس کے سر کے اوپر دے مارا اور اس کے کان پکڑ کر خوب زور سے کھینچے اور اس کو شرم دلائی کہ تم یہ کیا کام کر رہے ہو۔ عقبہ بن ابی معیط طلیب بن عمیر کی شکایت لے کر
अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, उनके पास गया और कहा कि देखो तुम्हारा बेटा मोहम्मद की मदद करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब का जवाब ये था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हम में और कौन हो सकता है, वो तो हम में सबसे बेहतरीन आदमी, हमारे माल और हमारी जानें सब कुछ आप पर कुर्बान है। उक़बा बेबसी की हालत में वापस चला गया। ये अज़ियतें और तकलीफ़ें मुसलसल वक़्त के साथ साथ बढ़ती रही और इन अज़ियतों और तकलीफ़ों का दौरानिया सारा मक्की दौर है। 13 साल अरसा आप यही अज़ियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे। बिलखुसूस अलानिया दावत के बाद, शुरू के 3 साल तो खुफिया दावत के थे, उसके बाद जब तीसरे साल बेअसत के आपने अलानिया दावत का आगाज़ किया, उसके बाद फिर तकलीफ़ों का ही ये सारा मरहला तकलीफ़ों का था। तो ऐसा भी वक्त आया कि ख़ास तौर पर जब अबू तालिब आपके चचा फोत हो गए तो उनकी वफ़ात के बाद वो जब तक हयात रहे तो मुमकिन हद तक आपका दिफा करते रहे, लेकिन जब वो फोत हो गए तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि कुफ़ार ने इतनी आपको तकलीफ़ें देनी शुरू की कि कुफ़ार के बेवकूफ़ों में से एक बेवकूफ़ शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर मिट्टी फेंकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह घर के अंदर तशरीफ़ लाए कि आपके चेहरे पर मिट्टी पड़ी हुई। आपकी साहिबजादी ने जब ये मंज़र देखा तो आपका चेहरा साफ़ करने लगी और साथ साथ रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बुनय्यतु ला तबकीयन्ना फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मानिउन अबाक। ए मेरी लख्ते जिगर, रो नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे वालिद की ज़रूर हिफाजत फरमाएगा। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील अरवा बिनते हर्ब बिन उमैया अबू सुफियान की बहन, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अज़ियतें दिया करती थी, तकलीफ़ें पहुँचाया करती थी। और इसका काम ये था कि ये कांटों वाली झाड़ियाँ उठा कर लाती और जिस जिस रास्ते से आपने गुज़रना होता उस रास्ते के अंदर डाल दिया करती थी। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील अरवा बिनते हर्ब। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह लहब के अंदर इस चीज़ की तरफ इशारा फरमाया, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अबू लहब की बीवी जो लकड़ियाँ ढोने वाली है। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में मुख्तलिफ़ बातें की हैं। ये भी कहा कि जहन्नम में जो अज़ाब होगा तो उसमें ईंधन ला ला के अबू लहब की अपनी बीवी जमा कर रही होगी और उसके अज़ाब में मज़ीद शिद्दत का बाइस बन रही होगी। और भी तफसीरें, एक तफसीर ये भी है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह अज़ियतें देती और तकलीफ़ें पहुँचाती थी कि कांटों वाली झाड़ियाँ लाकर, खारदार झाड़ियाँ लाकर और टहनियाँ लाकर ये आपके रस्ते के अंदर डाल दिया करती थी। सूरह लहब जब नाजिल हुई तो उम्मे जमील को भी पता चल गया कि ये सूरत नाजिल हुई है और इसमें अल्लाह ताला ने मेरा भी ज़िक्र किया है और ये वईदें ज़िक्र की हैं। ये सब गुस्से में आई। एक बड़ा भारी पत्थर इसने उठाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए निकल पड़ी। आप उस वक्त बैतुल्लाह में सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मौजूद थे। सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उम्मे जमील को देखा कि बड़े गुस्से से एक भारी पत्थर उठा के आ रही है
سمجھ گئے کہ یہ کسی ناپاک ارادے سے آ رہی ہے اور اس کا مقصد آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے، فوراً عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل آ رہی ہے، ام جمیل آ رہی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے وعدے تھے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ حفاظت الہی کا سلسلہ بھی قدم قدم پر جاری تھا، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ باقاعدہ صحابہ پہرا دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انصرفوا فقد عصمنی اللہ عز وجل، لوگوں واپس چلے جاؤ، اب اللہ نے میری حفاظت فرما لی، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب کوئی پریشانی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ خفیہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ایک ایسی آڑ قائم کر دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کے جو مفہوم ہیں ان میں سے ایک مفہوم آپ کی حفاظت کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی حفاظت فرماتا ہے ان کافروں سے۔ ام جمیل قریب آ گئی اور اس نے آتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابن ابی قحافہ، اے ابن ابی قحافہ، تمہارے ساتھی کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے میری مذمت میں کچھ باتیں کی ہیں اور میرے بارے میں شعر گئے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، قرآن کو شعر کہتے تھے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے سمجھا شاید یہ شعر و شاعری ہے۔ کہنے لگی اللہ کی قسم اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں اس پتھر سے ان کا منہ کچل کے رکھ دوں گی، معاذ اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، اللہ کی قسم واللہ ما ہوا بشاعر، اللہ کی قسم میرے ساتھی شاعر نہیں ہیں اور نہ ہی شعروں کے بارے میں کچھ ان کو سوجھ بوجھ ہے، اور نہ انہوں نے تمہاری مذمت میں کوئی بات کی ہے۔ مذمت میں تو سورت اتری تھی سورہ لہب، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے تمہاری مذمت میں کوئی بات نہیں کی، معنی یہ کہ وہ تو اللہ نے نازل کیا ہے نا۔ اشارہ اصل میں بیان یہ یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ تو انہوں نے نہیں کہی، تو مقصد کیا تھا کہ وہ تو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے نازل کی۔ تو صرف اتنا کہا کہ انہوں نے تو تمہاری مذمت میں کوئی بات نہیں کی، معنی یہ کہ اللہ کی طرف سے مذمت آئی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ تو ام جمیل کہنے لگی کیا انہوں نے یہ نہیں کہا فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی ابو لہب کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا، وہی بات یعنی یہ تو اللہ نے کہا ہے اور آپ نے تو نہیں کہا، حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے تو نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس موقع پر، ابو بکر اس سے پوچھو کہ تمہیں کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی، اللہ نے میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح کہ تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام جمیل سے پوچھا کہ تمہیں میرے سوا کوئی اور نظر آ رہا ہے یہاں؟ کہنے لگی اے ابن ابی قحافہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں تو تمہارے علاوہ یہاں کسی کو بھی موجود نہیں پاتی، یہاں تو مجھے تمہارے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس نے بڑے تکبر کے ساتھ یہ بات کہی کہ بھلا کون میری ہجوب کر سکتا ہے، میری مذمت کر سکتا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ میں قریش کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اور پھر یہ شعر پڑھتے ہوئے واپس گئی بلند آواز سے، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، مذممن عصینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے مذمم کہا۔ کہنے لگی ہم نے مذمم جس کی مذمت کی گئی، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا، اس کے حکم کا انکار کیا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور اس کے دین سے بغض اور دشمنی رکھی۔ یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی۔ اور دیکھیے کہ ایک لکھنے والے نے خوب لکھا، ایک لکھنے والے نے خوب لکھا اس کے جواب میں، ابو لہب کی بیوی نے جو جملے استعمال کیے، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، تو اس کے جواب میں ایک لکھنے والے نے کہا محمدن اطعنا وامرہ قبلنا ودینہ رضینا ونفسہ فدینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کی، یعنی اس کی تو بات یہ تھی نا، اس نے تو یہ بات کہی دشمنی میں، لیکن جو آپ کے اطاعت گزار فرما بردار ہیں انہوں نے اس کا جواب کس طرح دیا؟ محمدن اطاعنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کی، وامرہ قبلنا، آپ کے حکم کو، آپ کے دین کو ہم نے قبول کیا، ودینہ رضینا، آپ کے دین پر ہم راضی ہو گئے، ونفسہ فدینا، اور آپ کی جان پر ہم فدا ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، صحابہ تعجب کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور ان کے لعن طعن کو کس طرح مجھ سے پھیر دیتا ہے، یشتمون مذممن ویلعنون مذممن وانا محمد، وہ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم پر لعنت کرتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مذمم تو نہیں ہوں، میرا نام تو محمد ہے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ہم نے پڑھا تھا شروع میں، محمد کا معنی کیا ہے نہیں صرف تعریف کیا ہوا نہیں، جس کی سب سے زیادہ بار بار تعریف کی جائے، محمد بار بار سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے تو محمد کے معنی یہ ہے، تو مذمم جس کی بہت زیادہ مذمت کی جائے، تو آپ نے فرمایا مذممن عصینا، اس نے کہا ہے نا کہ مذمم کی نافرمانی کی، تو مذمم تو میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرضی وہ کہتے رہے ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو بھی اس انداز سے مطمئن کیا کہ میرے پیارے صحابہ، اب صحابہ کے لیے یہ ساری باتیں بڑی تکلیف دہ تھی، لیکن صبر کا حکم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر رکھا تھا، کمال ان کی اتباع اور پیروی تھی کہ انہوں نے آپ کے حکم پر عمل کیا اور بڑے صبر کے ساتھ یہ سارے مراحل گزارے۔ سورہ لہب کے نازل ہونے پر ابو لہب کو بھی بہت غصہ آیا۔ ایک رد عمل تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا یہ تھا، دوسرا ابو لہب کو بھی بڑا غصہ آیا۔ ابو لہب نے یہ کام کیا کہ اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، عتبہ اور عتیبہ،
ان دونوں بیٹوں کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو چکا تھا، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا، یہ عتبہ ابو لہب کا بڑا بیٹا تھا، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہے وہ عتیبہ سے ہوا تھا۔ ابو لہب نے اپنے ان بیٹوں کو بلایا، دونوں کو بلایا، اور عتبہ سے کہنے لگا اور ساتھ عتیبہ سے بھی کہ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں بیٹوں سے طلاق دلوائی، اور یہ بھی ایک سخت قسم کی اذیت اور تکلیف تھی، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے، طلاق دلوا دی۔ تو دیکھیں کتنی قربانی تھی آپ کی کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق صرف آپ کی اس دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے ہوئی۔ ابو لہب نے اس طرح انتقام لیا آپ سے۔ اور اسی پر بس نہیں، یہ جو اس کے بیٹے تھے ابو لہب کے، 3 بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ اور معتب، عتبہ، عتیبہ اور معتب۔ ان میں سے 2 بیٹے جو تھے مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، ایک معتب اور دوسرا عتبہ۔ عتبہ اور معتب یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتیبہ جو ہے اس کا بڑا بدترین انجام ہوا۔ یہاں بعض روایتوں میں عتیبہ کی جگہ عتبہ کا یہ انجام بیان ہوا ہے، لیکن ابن عبد البر رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ وہ عتیبہ ہی تھا جس نے آپ کی یہ گستاخی کی تھی اور اس کا یہ انجام ہوا، عتبہ نہیں تھا۔ عتبہ نے تو پھر بعد میں آگے جا کر اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے بعد۔ اس نے کیا کیا؟ عتیبہ نے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بڑے طیش میں اور بڑے غصے میں، اور آ کے کہنے لگا میں آپ کے دین کا انکار کرتا ہوں، اور میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں جس کے بارے میں سورہ نجم نازل ہوئی تھی، اور آپ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ ذکر ہوا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جبریل امین کے بارے میں کہنے لگا میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں جو آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ مانا تھا جبریل کا انکار کرتا ہوں، میں آپ کا بھی انکار کرتا ہوں، آپ کے دین کا بھی انکار کرتا ہوں، جبریل امین کا بھی انکار کرتا ہوں، جبریل کا بھی انکار کرتا ہوں، اور وہ جو سورہ نجم کی ابتدا میں والنجم اذا ہوا، میں اس ستارے کا بھی انکار کرتا ہوں جو گرتا ہے، میں اس کے رب کا بھی انکار کرتا ہوں، میں اس ستارے کے رب کا بھی انکار کرتا ہوں جس ستارے کا ذکر قرآن میں آیا سورہ نجم میں والنجم اذا ہوا، کہ یہ ستارہ جو گرتا ہے میں اس کے رب کا بھی انکار کرتا ہوں۔ اور اس قدر گستاخی کی آ کر کہ آپ کا کرتا پھاڑ دیا اس نے، اس ملعون نے آ کر آپ کا کرتا پھاڑ دیا، اور ساتھ ہی اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی جسارت کی۔ یہ تھوک آپ کے چہرے مبارک پر نہیں پڑا بلکہ زمین پہ گر گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس قدر اس نے آپ کے ساتھ گستاخی کا سلوک کیا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات آئے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ آپ کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ یہ لوگ انتہائی پریشان ہو گئے، اور جب ابو لہب کو بھی پتہ چلا کہ آپ نے اس طرح میرے بیٹے کے بارے میں کہا ہے، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور ان کو یہ یقین تھا، ان کے دل اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ابو لہب
یہ شام میں کپڑے کی تجارت کرتا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ عتیبہ کو شام کی طرف بھیجا اور ان کو یہ تلقین کی، کہنے لگا تم میری بزرگی سے باخبر ہو اور میرا حق بھی پہچانتے ہو، میں تمہارا سردار ہوں اور میرا حق تم پر کس قدر زیادہ ہے تم اس کو جانتے ہو۔ خیال رکھنا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بیٹے کو بددعا دی ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی سلامتی کا یقین نہیں رہا، میرا دل اب مطمئن نہیں ہے اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا بچ جائے گا، لیکن تم نے میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر اس نے ان سب سے عہد لیا کہ تم نے اس کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتنی۔ قافلہ چل پڑا شام کی طرف، جہاں بھی قافلہ رکتا قافلے والے عتیبہ کی حفاظت کا زبردست قسم کا انتظام کرتے، اسے اپنے درمیان رکھتے، خود اس کے ارد گرد رہتے، اور ایسا بھی ہوتا کہ کپڑوں اور سامان کے پیچھے اس کو چھپا دیا کرتے، اس کے ارد گرد کپڑے اور سامان کا ڈھیر لگا کر اس کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت کے ایک رات قافلے نے شام کے علاقے زرقاء میں پڑاؤ ڈالا۔ زرقاء، اچانک رات کے وقت وہاں ایک شیر آدم کا اور لوگوں کے گرد چکر لگانے لگا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ عتیبہ نے جب اس شیر کو دیکھا تو فوراً چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا یا ویل امی، ہائے میری ماں کی بربادی، یہ شیر مجھے مار ڈالے گا، یہ شیر مجھے مار ڈالے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ کہنے لگا قتلنی محمد، قتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ مکہ میں ہیں اور میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہیں میں شام میں ہوں، لیکن انہوں نے مجھے مار ڈالا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا انسان اس پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ عتیبہ اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا اس شیر کو دیکھ کر کہ جب رات کو کھانا لگایا گیا تو اس نے اسی غم، صدمے اور پریشانی میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ قافلے والے اپنے بستر بچھانے اور سونے کی تیاری کرنے لگے، اس نے اپنا سامان ایک جگہ اکٹھا کر کے اس سامان کی باقاعدہ باڑ بنائی، ایک باڑ تیار کی اور عتیبہ کو پوری حفاظت کے ساتھ اس باڑ کے بیچ میں لٹا دیا۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ بہت بڑا انتظام کیا تھا اس کی حفاظت کا، اور پھر اس کے بعد وہ سو گئے۔ ظاہر ہے تھکے ہوئے تھے اور سفر بھی ایسا تھا بڑی مشقت والا، تو تھکے ہارے بالآخر سو گئے۔ جیسے جیسے رات گزرنے لگی وہ شیر پھر اچانک آ گیا، اس نے قافلے کے ارد گرد چکر لگائے اور جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کے سروں کو سونگا اور اس باڑ کو عبور کر کے وہ اندر داخل ہوا، اور پھر لوگوں کے سر سونگنے کے بعد جب وہ عتیبہ کے پاس آیا تو اس نے فوراً عتیبہ پر حملہ کیا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ ابو لہب کے اس بیٹے کو جس نے اس قدر بدترین گستاخی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے اس کے لیے بددعا کی تھی اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، تو آپ کی یہ بددعا اس طرح پوری ہوئی کہ اس نے اس کا سر چبا ڈالا۔ عتیبہ جو ہے اس نے تڑپنا شروع کر دیا اور
سسک سے سسکتے جو اس کی زبان سے کلمات نکلے وہ یہ تھے، کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے انسان ہیں؟ دیکھو ان کی بات پوری ہو گئی۔ اسی طرح بالآخر تڑپتا مر گیا۔ ابو لہب کو اپنے بیٹے کی موت کی اطلاع ملی کہ اس طرح میرے بیٹے عتیبہ کو شیر نے چیر پھاڑ دیا ہے، تو کہنے لگا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ مجھے محمد کی بددعا سے ڈر لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں ان کی بددعا کبھی رد نہیں ہوئی، جو بھی بات ان کے منہ سے نکلی ہے وہ پوری ہو کر رہی۔ ادھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ اپنی دشمنی میں مسلسل آگے سے آگے بڑھ رہی تھی، اور ایک مرتبہ تو اس کو اتنا شدید غصہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اسی غصے میں یہ اپنے بھائی ابو سفیان کے گھر گئی اور جا کے کہنے لگی کہ اے میرے دلیر اور بہادر بھائی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حجب کی ہے؟ یعنی اس نے جا کر وہی جو سورہ لہب کی آیات نازل ہوئی تھی ان کے تعلق سے اپنے بھائی ابو سفیان کو بھی اکسایا۔ یہ اصل میں جو ابو لہب کا یہ طلاق دلوانا اپنے دونوں بیٹوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو عتیبہ کا یہ گستاخی کرنا اور اس طرح سے نشان عبرت بننا، اور ام جمیل کا آپ کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا، یہ زیادہ تر جو دشمنی انہوں نے کی ہے سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد کی۔ تو اس نے ابو سفیان کو جا کے خوب بھڑکایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری بہن کے بارے میں محمد نے اسی طرح کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان غصے میں آ گئے، کہنے لگے میں ابھی بدلہ لیتا ہوں۔ اسی وقت تلوار اٹھائی اور گھر سے نکل کر چلے گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کا بدلہ لیتے ہیں اور آپ کو شہید کرنے کا پروگرام ہے۔ تلوار گھر سے لے کے گئے، لیکن یہ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد انتہائی بدحواس ہو کر واپس گھر میں آئے اور بڑے پریشان، بھاگتے ہوئے تیزی سے بدحواس ہو کر پریشان ہو کر گھر واپس آئے۔ ام جمیل نے پوچھا کیا قتل کر کے آ گئے ہو تم؟ جس ارادے سے گئے تھے اپنا وہ ارادہ پورا کر کے آ گئے؟ ابو سفیان بڑی ندامت اور شرمندگی سے کہنے لگا میری بہن، کیا تجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ تیرے بھائی کا سر کسی اژدہے کے منہ میں ہو؟ مقصد یہ تھا کہ میں تو اس ارادے سے گیا تھا، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک اژدہا حائل ہو گیا۔ اگر میں آگے بڑھتا تو وہ اژدہا میرے سر کو اپنے منہ میں لے لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے جو انتظامات تھے ان میں ایک یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ ام جمیل نے کہا نہیں، میں تو بالکل اس چیز کو گوارا نہیں کروں گی کہ میرے بھائی کا سر اژدہے کے منہ میں ہو۔ تو ابو سفیان کہنے لگا بس وہ قیامت ہی کی گھڑیاں تھی، میں گیا تھا اور اس طرح میرے ساتھ ہوا تو میں واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اسی دوران میں آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہو گیا۔ یہ قاسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا بیٹا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور اسی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ ہیں جی؟ 2 بیٹے تھے۔ کیا نام تھا؟ قاسم اور ابراہیم۔ ہیں جی؟ عبداللہ، ماشاء اللہ، عبداللہ، اور انہی کا لقب طیب اور طاہر تھا۔
ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا شاید طیب طاہر بھی الگ الگ بیٹے تھے آپ کے سیدہ خدیجہ سے. نہیں، وہ الگ الگ بیٹے نہیں تھے. بیٹے یہ دو ہی تھے، قاسم اور عبداللہ، اور عبداللہ کا لقب ہی طیب اور طاہر تھا. تو یہ دو بیٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا، بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. ابراہیم جو تھے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ماریہ قبطیہ. تو اللہ کی قدرت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا بیٹا قاسم تھا، اسی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. یہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. یہ سب سے پہلا بیٹا تھا آپ کا جو فوت ہوا. اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد جب آپ کا دوسرا بیٹا عبداللہ ہوا تو عبداللہ کی بھی وفات ہو گئی. ابو لہب کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بیٹا قاسم فوت ہوا تھا، پھر عبداللہ بیٹا جو تھا یہ بھی فوت ہو گیا، تو بڑا خوش ہوا. یہ ابو لہب بڑا خوش ہوا اور بھاگا بھاگا یہ مشرکین کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ معاذ اللہ ابتر ہو گئے ہیں، اب ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں رہا. پہلے بیٹا قاسم تھا وہ بھی فوت ہو گیا، اب یہ جو بیٹا ہوا عبداللہ تو یہ بھی فوت ہو گیا. تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاوارث ہو گئے ہیں، کوئی ان کا بیٹا زندہ نہیں رہا. اس کے بعد پھر جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو یہ عاص بن وائل، جس کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بھی آپ کا گستاخ تھا، آپ کو اذیتیں پہنچاتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہنے دو، اب ان کی نسل چلانے والا کوئی نہیں، اب یہ خود فوت ہو جائیں گے تو ان کا تذکرہ ہی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ جو آخری آیت ہے نا، ان شانئک هو الابتر، اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ کے دشمن خود جڑ کٹے ہیں، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا اور ان کا نام لیوا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. ان کی نسل ختم ہوگی، مٹ جائے گی. آپ کے دشمنوں کا یہ معاملہ ہوگا، نہ کہ آپ کا.
بس یہ ایک روایت پڑھتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ تو ہم ذکر کر رہے ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی ایذائیں اور تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بیٹوں کی طرف سے جو معاملہ پیش آیا۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو تھی، سورۃ الضحیٰ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ بھی اسی پس منظر میں نازل فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2 یا 3 راتیں آپ قیام نہ کر سکے، تو یہ آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لم ارہ قریبک منذ لیلتین او ثلاثا، میں نے نہیں دیکھا کہ 2 یا 3 راتوں سے وہ تمہارے قریب آیا ہو، تو آپ اپنی بیماری کی وجہ سے قیام نہیں کر سکے تھے، تو اس نے آ کر اس طرح یہ باتیں کی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور مزید تسلی دی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے اور البتہ عن قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کر کے تسلی دی، جیسے سورہ کوثر میں حوض کوثر کا ذکر کیا، انا اعطیناک الکوثر، اصل میں الکوثر سے مراد ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی خیر، اور اسی میں حوض کوثر اور نہر کوثر بھی شامل ہے جس کا تذکرہ احادیث کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ تسلی کے انداز تھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو دیگر کافر بھی جو آپ کی گستاخیاں کرتے رہے اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ہم سبق سیکھیں اور پڑھیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائی ہیں اور کس طرح آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، گندگی کے ڈھیر ڈالے گئے اور آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن صبر کے ساتھ اس کام کو نہیں چھوڑا، اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ہی ہونا چاہیے ایک مسلمان، جیسے بھی سخت حالات کیوں نہ ہو، چاہے خاندان ہے چاہے برادری ہے کوئی۔ اب ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دعوت دینا سرے سے چھوڑ ہی دیا ہے کہ اگلا ناراض ہو جائے ناراض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس چیز کی پرواہ کی کہ یہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، یہ میرے خلاف اتنے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اتنا مجھے ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، ایک پورا مشن ہے، اور اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کے اس مشن سے بھی محبت کریں جو توحید کی دعوت لے کے آپ آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف آپ نے بلایا، یہ فریضہ سر انجام دیں، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر کوئی اس رستے میں تکلیف آئے تو پھر اس کو صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ برداشت کریں، اس کام کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔